بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حویلی میں آئے ہوئے بھی مجھے صرف 2 دن ہوئے تھے جب اس رات سوتے ہوئے مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دروازے پر کسی نے ہلکی سی دستک دی ہے، کوئی دھیمے دھیمے سے دستک دے رہا تھا۔ میری سوتے میں آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دور دور تک دیکھا، زینے تک جھانک کر دیکھا تھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور حویلی میں گہرا سناٹا چھایا تھا۔ دور کہیں کتے کے بھونکنے کی آوازیں اور چوکیدار کی سیٹی کی آوازیں صاف مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ایسے میں دروازہ بجانے والا کون ہو سکتا ہے؟ میرے دل میں خوف پیدا ہوا تو میں نے اچھی طرح دروازہ بند کیا اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر کمبل اوڑھ لیا۔ لیکن تھوڑی دیر میں ہی میرا دل دھک سے رہ گیا جب میں نے کمرے کی کھڑکی پر کسی کی دستک کی آواز سنی۔ جیسے ہی اٹھ کر دیکھا تو ایک خوفناک کالے رنگ کا ہاتھ مجھے کھڑکی پر دستک دیتا نظر آیا۔ میں کبھی بھی اتنی ڈرپوک لڑکی نہیں رہی تھی، لیکن نئی جگہ، نیا ماحول اور اس قدر خوفناکی، اب خوف میرے حواسوں پر چھانے لگا۔ میں بستر سے اٹھنا چاہ رہی تھی، دیکھنا چاہتی تھی کہ کھڑکی پر کون ہے، لیکن میری ہمت نہ ہوئی۔ 2-3 دفعہ پھر سے کھڑکی پر دستک ہوئی۔ اب کہ میں نے جی کڑا کر پوچھا، کون ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے؟ اچانک ہی دستک کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ اب میں گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ دور فضا میں مجھے اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، لیکن آج رات میں سو نہیں سکی تھی۔ صبح میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ رت جگہ کی وجہ سے میری آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ صبح ملازمہ میرا ناشتہ لے کر آئی تھی۔ پیر بابا نے آپ کو بیٹھک میں بلایا ہے، وہ ساتھ ہی چچا کا پیغام بھی لے کر آئی۔ تو میں جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی۔ اچھی طرح سے دوپٹہ اوڑھ کر میں ان کی بات سننے چلی گئی۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ماروخ بیٹا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی کہ نہیں، میں یہاں پر بہت اچھے سے رہ رہی ہوں، لیکن میں رات والی بات کا ذکر کیے بنا نہیں رہ سکی تھی، اس لیے ان سے کہنے لگی، چچا، رات کو مجھے بہت عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے دروازے پر دستک دی ہو، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، تمہارے چچا ایک پیر ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مجھے ان کی بات نے خوشی دی تھی۔ پھر میں اٹھ کر حویلی کے اندر چلی آئی، جہاں پر حویلی کی ملازم عورتیں چاول صاف کر رہی تھی۔ مجھے یہ منظر بہت دلکش لگ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی کھڑکی میں کھڑے ہو کر دور سے کھیتوں کا نظارہ کیا، لیکن جیسے ہی میری نظر حویلی کے باغیچے میں موجود اس پرانے درخت پر پڑی، بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ اس درخت پر بیٹھا کالا لمبا خوفناک سا وجود، جس کے سیاہ کالی آنکھیں مجھے دور سے دکھائی دے رہی تھی، وہ بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا نام ماروخ ہے، میں ایک جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میرے بابا، جنہوں نے بجائے زمین سنبھالنے کے ڈگری حاصل کر کے کسی دوسرے ملک جانے کو ترجیح دی تھی، وہ صرف 2 ہی بھائی تھے۔ ایسے میں انہوں نے لندن جانے کا فیصلہ کیا تھا اور وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کے والد صاحب یعنی کہ میرے دادا ان سے سخت ناراض ہوئے تھے۔ وہ اس بات پر سخت ناخوش تھے کہ بجائے زمینیں اور جائیداد سنبھالنے کے وہ دوسرے ملک جا کر اپنا بزنس کریں، لیکن بابا نے اپنی مرضی چلائی اور وہاں پر ایک انگریز عورت سے شادی بھی کر لی۔ وہ انگریز عورت پہلے تو کرسچن تھی، لیکن پھر بابا سے شادی کے بعد مسلمان ہو گئی تھی۔ پھر ان دونوں کے ہاں میں نے جنم لیا تھا۔ میرے بابا نے بڑے پیار سے ماروخ میرا نام رکھا تھا، کیونکہ میری ماں کا نام مہنور تھا۔ میں بالکل اپنی ماں کی طرح دکھتی تھی، خوبصورت بڑی آنکھیں، گوری چٹی رنگت جس میں گلابی رنگ چھلکتا تھا۔ میرے بابا ایک پاکستانی تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے ساری پاکستانی معاشرتی اقدار سے روشناس کر رکھا تھا۔ اب میں 18 سال کی ہو چکی تھی، لیکن کبھی بھی بابا مجھے پاکستان لے کر نہیں گئے تھے۔ ہاں، انہوں نے مجھے بتا رکھا تھا کہ پاکستان میں ان کا پورا خاندان رہتا ہے۔ کبھی میں ان کے گاؤں نہیں گئی تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی بہت سی باتیں جانتی تھی۔ بابا نے مجھے بتا رکھا تھا کہ ان کا خاندان ایک جدی پشتی رئیس خاندان ہے
اور وہ پیر سائیں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے ان کے بارے میں جاننے میں بہت دلچسپی تھی۔ میں اکثر ان سے کہتی کہ مجھے پاکستان لے کر کب چل رہے ہیں، لیکن وہ کہتے کہ میرے بابا مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ میں نے اپنی پسند سے یہاں شادی کر لی اور اپنا سارا کاروبار سیٹ کر لیا، ورنہ وہ تو چاہتے تھے کہ میں ان کی زمینوں میں ان کا ہاتھ بٹاؤں۔ میں سوچتی کہ پاکستانی لوگ کس قدر خاندانی روایات کے حامی ہوتے ہیں۔ جو ان کی روایات سے غداری کرتے ہیں وہ انہیں آسانی سے معاف بھی نہیں کرتے، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ چند دن بعد ہی میں ان کے پاس چلی جاؤں گی، جب اچانک ہی ایک ایکسیڈنٹ میں میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں اس وقت لندن کے کالج میں پڑھ رہی تھی، لیکن اس بھری دنیا میں اکیلی رہ جاؤں گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بابا نے اپنی وصیت میں لکھا ہوا تھا کہ اگر ہم دونوں میں سے کسی کو کچھ ہو جائے اور ہماری بیٹی اس ملک میں اکیلی رہ جائے تو اسے واپس ہمارے خاندان کے پاس پاکستان بھیج دیا جائے۔ مجھے ان کی وصیت اچھی طرح یاد تھی، اس لیے 3 دن تک ان کی میت پر آنسو بہاتی رہی۔ پھر میں اپنوں کی تلاش میں پاکستان آ گئی تھی۔ مجھے اس گاؤں کا ایڈریس اچھی طرح معلوم تھا، گو کہ میں نے کبھی بھی بابا کے خاندان کے کسی بھی فرد کو نہیں دیکھا تھا، لیکن میں انہیں دیکھتے ہی پہچان سکتی تھی کیونکہ مجھے ان میں بابا کی مشابہت نظر آ جاتی۔ پھر میں 20 سال بعد لوٹ کر اس حویلی میں آئی تھی۔ جب میں نے سامنے کھڑے سفید پگڑی والے ایک منہ سے لمبے چوڑے آدمی کو دیکھا تو وہ بالکل بابا جیسے نظر آتے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ یہ بابا کے چھوٹے بھائی دلاور شاہ ہیں۔ حویلی کے گیٹ پر چوکیدار نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی، جبکہ میں نے انہیں بتایا کہ میں مخدوم شاہ کی بیٹی ہوں، تو وہ حیرت بھری نظروں سے میرے سراپے کو دیکھ رہے تھے، شاید اس وجہ سے کیونکہ میں کسی انگریز لڑکی کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ پھر جب میں نے اپنے بابا کی موت کے بارے میں وہاں پر سب کو بتایا تو سب افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ دادی نے رونا شروع کر دیا، جبکہ ملازم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، جو یہاں کے بہت پرانے ملازمین تھے۔ لیکن میں نے دیکھا دلاور شاہ بالکل خاموش تھے، نہ انہوں نے غم کا اظہار کیا تھا اور نہ ہی انہوں نے کسی قسم کے دوسرے تاثرات کا اظہار کیا تھا۔ لیکن ابھی مجھے اس حویلی میں آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے جب میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا۔ سب میرے بابا کے چھوٹے بھائی کو پیر بابا کے لقب سے پکارتے۔ جو گدی میرے بابا کو ملنے تھے وہ انہیں مل گئے تھے کیونکہ میرے بابا نے اس حویلی کی نافرمانی کی تھی، اور جو مقام مرتبہ میرے بابا کا ہوتا آج وہ چچا نے حاصل کر لیا تھا۔ میں نے دیکھا پورے گاؤں میں ان کی بہت عزت تھی، ہمارے پورے خاندان کا نام تھا۔ چچا کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، تینوں ہی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھی لکھی لڑکیاں تھیں، جس میں سے 2 کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ ایک میری ہم عمر تھی جس کا نام فروا تھا۔ شروع میں وہ مجھ سے دور رہی، لیکن پھر اس نے مجھ سے دوستی کر لی تھی۔ پھر جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بابا کو سب پیر بابا کیوں کہتے ہیں، تو وہ کہنے لگی دراصل میرے بابا روحانی علاج کرتے ہیں، وہ پیر ہیں اور پیر کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کا روحانی علاج کرنے والا۔ میں ان سب باتوں سے انجان تھی، اسی لیے مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب میں نے اس سے کہا کہ مجھے تفصیل بتاؤ تو وہ کہنے لگی دراصل وہ پوشیدہ امراض جو ہم کسی ڈاکٹر یا حکیم کو نہیں بتا سکتے انہیں ہمیں پیر صاحب کو بتانا پڑتا ہے۔ پوشیدہ امراض سے مطلب جیسے بھوت پریت کا سایہ یا کسی کی بری نظر کا سایہ، یا پھر بندہ ایسی کسی جگہ پر چلا جائے جہاں اسے کوئی ایسی چیز دکھائی دے جس کے اثر سے اس کا جسم کام کرنا چھوڑ دے۔ یہ سب ایک انسانی جسم کے پوشیدہ امراض ہوتے ہیں، اور انہی امراض کا علاج کروانے لوگ میرے بابا کے پاس آتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ پیر بابا جنات وغیرہ کا علاج کرتے ہیں، جو جنات انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، ان جنات سے بچاتے ہیں۔ لیکن جب فروا نے بتایا کہ میرے بابا کے قبضے میں کئی موکل جنات ہیں جو نیک بھی ہیں اور شریر بھی ہیں، اور پیر بابا ان سے یہ سب کام کرواتے ہیں، جب بھی انہیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں اپنے سامنے حاضر کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی اور مجھے خوف بھی محسوس ہوا، نہ جانے یہ فروا کی باتوں کا اثر تھا یا میرے اندر کا خوف۔ اس رات میں سو رہی تھی تو مجھے اچانک اپنے کمرے کا دروازہ بجنے کی آواز آئی تھی۔
پھر میں نے اس کا ذکر پیر بابا کے سامنے کیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس رات تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ پھر اس دن میں بغیچے میں اکیلی ٹہل رہی تھی جب میں اس درخت کے نیچے کھڑی تھی جو قدرے پرانا معلوم ہو رہا تھا کیونکہ اس کی بوڑھی شاخیں زمین پر چکی تھی۔ تبھی اچانک اس درخت کے سوکھے پتے مجھ پر برسنے لگے، ایسے جیسے کسی نے پھول برسا دیا۔ میں ایک دم ہی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ وہاں پر تو ہوا کا نام و نشان بھی نہیں تھا بلکہ فضا میں حبس ہو رہی تھی۔ گھبرا کر میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن جیسے ہی میں پیر بابا کے کمرے کے پاس سے گزرنے لگی، اندر سے آنے والی آواز نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ پیر بابا کسی سے الجھ گئے تھے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کے ارادوں کو، وہ کسی خاص مقصد سے یہاں آئی ہے۔ وہ اپنی بیوی سے نہ جانے کس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن ان کے لہجے میں بلا کی نفرت تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یوں کمرے کے باہر کھڑے ہو کر ان کی گفتگو سنوں، اسی لیے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس حویلی کا ماحول بڑا ہی عجیب اور پراسرار سا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہاں پر گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کر لی تھی۔ اب میں چاہتی تھی کہ میں شہر کی کسی یونیورسٹی میں جا کر تعلیم حاصل کروں، لیکن میں نے جب فروا سے اس بارے میں بات کی تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگی، اس حویلی کی کوئی بھی لڑکی یونیورسٹی میں جا کر تعلیم حاصل نہیں کرتی۔ میری بڑی بہنوں نے بھی صرف کالج تک پڑھا ہے، یونیورسٹی میں جانے کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی تھی، لیکن جب فروا نے مجھے بتایا کہ 2 مہینے بعد اس کی شادی ہے تو میں بہت رنجیدہ ہو گئی، یہ سوچ کر کے کہ اس کے جانے کے بعد تو میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی، کیونکہ چچی جان تو بالکل بھی بات چیت نہیں کیا کرتی تھی، انہیں حویلی کے کاموں سے ہی فرصت نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک ملازمہ جو بہت عمر کی تھی جس کا نام خالدہ بی بی تھا، اس سے میری اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگی، بی بی جی چلیں آپ کو نہر دکھا کر لاتے ہیں، یہاں گاؤں کی نہر بہت مشہور ہے، اکثر شہری لوگ گھومنے آتے ہیں، آپ نے تو ہمارا گاؤں بھی نہیں دیکھا۔ پھر میں نے سفید رنگ کا لباس پہنا اور بڑی سی چادر اوڑھ کر خالدہ کے ساتھ حویلی سے باہر آ گئی۔ سچ میں ہی اس کھلی فضا میں آ کر تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن میں حیران ہوتی کہ کوئی بھی گاؤں والا میرے قریب سے گزرتا تو مجھے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھتا جیسے میں دنیا کا کوئی 8واں عجوبہ ہوں۔ جب میں نے حیران ہو کر یہ بات خالدہ سے پوچھی تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ارے چھوٹی بی بی، آپ کو یہ سب اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ بہت گوری چٹی ہیں، بالکل کسی انگریز کی طرح نظر آتی ہیں، بہت خوبصورت، اور ایسی خوبصورتی ہمارے گاؤں میں کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا اور میں ایسے ہی مسکرانے لگی۔ تبھی سامنے ایک بڑی سی کالی رنگ کی جیپ آتی ہوئی دکھائی دی۔ دھول مٹی نے میرا برا حشر کر دیا تھا۔ تبھی خالدہ ہراساں ہو کر کہنے لگی، ارے بی بی جی جلدی گھر چلیں، دیکھو مرتضیٰ سائیں آ گئے ہیں شہر سے، یہ بہت غصہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں اگر کوئی حویلی کی لڑکی گھر سے باہر نکل جائے تو۔ میں نے آج پہلی بار مرتضیٰ کو دیکھا تھا، یہ چچا کے بڑے بیٹے تھے۔ میں خاموشی سے خالدہ کے ساتھ حویلی کی طرف جانے لگی جب اچانک ہی اس نے جیپ میرے برابر میں روک دی تھی۔ آپ بیٹھ جائیں۔ خالدہ بھی پیچھے بیٹھ گئی اور میں آگے ہی بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا مرتضیٰ کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے، شاید انہیں میرا یوں باہر نکلنا پسند نہیں آیا تھا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی جب وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کو باہر جانا تھا تو مجھے کہہ دیتی، میں آپ کو باغ میں بھی لے چلتا۔ اس نے اتنے نرم لہجے میں کہا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہنے لگی کہ آئندہ مجھے جانا ہوگا تو میں آپ سے ہی کہوں گی۔ اب میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک میں نے چچا کی چنگاڑتی ہوئی آواز سنی۔ وہ کسی پر غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ میں ان کے غصے سے بری طرح ڈر گئی تھی، پھر بامشکل سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو مجھے اچانک اپنے کمرے میں ایک عجیب سا کالا سایہ چلتا پھرتا دکھائی دیا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا چیز ہے جو کبھی دروازے کی سمت بڑھتی ہے تو کبھی کھڑکی کی طرف۔ میں نے ڈرتے ڈرتے لائٹ روشن کی تھی، لیکن اچانک ہی کمرے کی لائٹ خراب ہو گئی، کبھی جلنے لگی تو کبھی بجھنے لگی۔
یہ دیکھ کر میں ڈر کر باہر بھاگی تھی۔ میرے بال لمبے لمبے سنہری بن کر پشت پر بکھرے تھے۔ تبھی مجھے سامنے مرتضیٰ نظر آیا جو لانچ میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ جب میں کمرے سے نکل کر گھبرا کر نیچے گئی تو اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، خیریت؟ آپ ایسے گھبرائی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں ہاتھ مسلتے ہوئے کہنے لگی، جی ہاں، وہ مجھے کمرے میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا ہے، جیسے کوئی سایہ سا میرے پیچھے ہو۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ پھر وہ کمرے میں باقاعدہ دیکھنے بھی آیا، لیکن اسے کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ سب آپ کا وہم ہے، ملازمہ نے آپ کو کچھ الٹی سیدھی باتیں بتاتی ہیں، انہی کا اثر اب آپ نے اپنے دماغ پر لے لیا ہے، یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ پھر میں نے مرتضیٰ کا شکریہ ادا کیا اور کمرہ بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ اچانک محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہو، کسی نے باقاعدہ میرے جسم کو چھوا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ دوسرے دن میں چچا جان کے پاس چلی آئی۔ وہ سب کا علاج کرتے تھے، یقیناً میرے مسئلے کا بھی کوئی حل نکال لیتے۔ جب میں نے یہ ساری باتیں چچا کو بتائی تو وہ کہنے لگے، کون ایسا کر سکتا ہے؟ کہیں کوئی تمہارا دشمن تو نہیں ہے؟ کسی نے تم پر کوئی جادو وغیرہ تو نہیں کروایا؟ وہ مجھ سے عجیب سوال کر رہے تھے۔ میں سر جھکا کر کہنے لگی، چچا ایسی بات نہیں ہے، بھلا میرا دشمن کون ہوگا؟ بابا اور اماں کے جانے کے بعد میرا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے سوائے آپ لوگوں کے، اسی لیے تو میں یہاں پر آئی ہوں، اتنی دور سے بابا کا سارا کاروبار ختم کر کے۔ پھر چچا بڑے عجیب سے لہجے میں کہنے لگے، وہاں تمہارے باپ کا بہت بڑا کاروبار ہوگا، تمہارے نام پر لاکھوں کی پراپرٹی ہوگی، کہاں ہیں ان کے کاغذات وغیرہ؟ تو میں مایوسی سے کہنے لگی، آخری دنوں میں بابا کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا تھا، انہیں بہت پریشانی تھی، وہ ہر وقت اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کا اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لیکن جو بھی ان کی جمع پونجی تھی سب قرضے میں ہی اتر گئی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ایک گھر تھا جسے میں نے بیچ کر بابا کے کفن دفن کا انتظام کیا اور یہاں آئی ہوں، اور یہاں میں نے پاکستان آنے کا بندوبست کیا۔ میں نے انہیں مکمل تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے میری بات سن کر سر ہلاتے رہے۔ اس دن میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا جب خالدہ بھی میرا سر دبانے لگی۔ پھر وہ اداس لہجے میں کہنے لگی، بی بی مجھے سائیں بی بی منع کرتی ہیں کہ میں آپ کی خدمت نہ کروں۔ یہ سن کر میں حیرت سے اچھل پڑی۔ میں اسے کہنے لگی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو خالدہ رازداری سے کہنے لگی کہ سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں۔ اس کی بات نے میرے اندر عجیب سا احساس پیدا کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بابا اور اماں کو یاد کر کے آنسو بہانے لگی۔ کاش وہ دونوں مجھے چھوڑ کر نہ جاتے۔ جیسے بھی میری زندگی تھی گزر ہی تو رہی تھی، یہاں آ کر تو میں اتنی پریشانیوں سے نبردازمہ ہو رہی تھی۔ پھر اس دن میں نہا رہی تھی جب اچانک ہی کسی نے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور میں گھپ اندھیرے میں کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں کسی مدد کے لیے پکار رہی تھی، کوئی بھی تو میرے کمرے میں نہیں تھا۔ پھر اچانک ہی کمرے کی لائٹ روشن ہو گئی اور میں باہر نکل آئی۔ لمبے لمبے بال میری پشت پر بکھرے تھے۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اگر جو میں پیچھے مڑ کر نہ دیکھتی تو شاید کبھی بھی میرے منہ سے چیخ نہ نکلتی، کیونکہ میں نے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ایک خوفناک چہرہ دیکھا تھا جس نے پردے کے پیچھے سے مجھے جھانک کر دیکھا اور پھر ایک دم سے ہی پردے کے اندر غائب ہو گیا۔ میری پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کپ کپاتا وجود لیے میں بڑی مشکل سے پردے کے نزدیک آئی اور جیسے ہی میں نے پردہ اٹھایا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کوئی بھی تو میرا یہاں اپنا نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے سب نے مجھے فراموش کر دیا ہے، کیونکہ سب لوگ فروا کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے اور دوسری طرف ایک انجانا سایہ مجھے خوفزدہ کرنے میں لگا تھا، جس کا مقصد تھا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں بہت دور۔ کوئی تھا جو مجھے حویلی میں رکنے سے منع کر رہا تھا۔ اس دن میں اداس سی درخت کے نیچے کھڑی تھی جب میری نظر حویلی کی تیسری منزل پر پڑی تھی۔ وہاں کسی کا چہرہ مجھے دکھائی دیا۔ کوئی کھڑکی میں کھڑا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا
اس کی کالی چمکتی آنکھیں مجھ سے بہت فاصلے پر تھیں، لیکن پھر بھی ان کی چمک نے مجھے دور سے ہی متاثر کر لیا تھا۔ میں حیران بھی تھی کہ کون وہاں کھڑا مجھے یوں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس دن میں رات کو سو رہی تھی جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک بوڑھی ملازمہ دروازے پر تھی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ یہ مالکن نے آپ کے لیے دودھ بھجوایا ہے۔ میں حیران تھی کہ وہ اتنی مہربان کیسے ہو گئی۔ پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود کتاب پڑھنے لگی۔ کتاب کی کہانی بھی بڑی عجیب و غریب تھی۔ اس کی کہانی اس قدر خوفناک تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ لیکن اچانک ہی نہ جانے گلاس کو کیا ہوا کہ وہ نیچے زمین پر جا گرا تھا۔ پورا دودھ بکھر گیا تھا اور اس کے اندر سے نکلتے جھاگ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں حیران بھی ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ذرا سی بھی میں نے کوئی حرکت محسوس نہیں کی تھی۔ اب میں گھبرا کر باہر نکلی تھی، تب بھی چچا کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے چچی کی آواز آئی تھی جو کسی ملازمہ سے گفتگو کر رہی تھی۔ دودھ کا گلاس دے دیا ہے نا، تمہیں یقین ہے وہ پی لے گی؟ تو ملازمہ کہنے لگی، جی سائیں، کیوں نہیں پیے گی؟ اسے کیا پتا کہ دودھ کیسا ہے، صبح تک آپ کا کام ہو جائے گا۔ تبھی مجھے چچی کی آواز آئی، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ یاد رکھنا تیری بیٹی کی 1 مہینے بعد شادی ہے اور اسے رخصت کرنا ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی کی فکر سے پھر آزاد ہو جانا۔ چچا کی آواز میں بھی بڑی خوشی تھی، لیکن مجھے تو ان کی کوئی بات بھی پلے نہیں پڑی تھی۔ میں تو ملازمہ کو کہنے آئی تھی کہ وہ کمرے سے دودھ صاف کرتے جو نیچے زمین پر گر گیا ہے۔ پھر میں نے انہیں باتوں میں مصروف دیکھا تو میں خود ہی کپڑا لا کر اسے صاف کرنے لگی۔ پورا کمرہ میں نے صاف کر دیا تھا، لیکن عجیب سی مہک آ رہی تھی۔ میں جب کچن سے کپڑا لینے گئی تو نہ جانے ایک بلی کھڑکی سے کود کر میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ اب وہ زمین پر پڑا دودھ چاٹ رہی تھی۔ میں نے اسے 2-3 دفعہ بھگانے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈھیٹ دودھ پیتی رہی۔ پھر آخرکار میں تنگ آ کر اسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ وہ کھڑکی سے باہر جا گری، 2 قدم لڑکھڑاتی ہوئی چلتی رہی، پھر درخت کے پیچھے جا کر غائب ہو گئی۔ تب تک میں نے پورے کمرے کی صفائی کر لی تھی۔ صبح جب میں نہا دھو کر اپنے کمرے سے نکلے ناشتہ کرنے کے لیے تو وہ ملازمہ جو رات کو مجھے دودھ دینے آئی تھی، اس کی آنکھیں مجھے دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے میری جگہ کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں حیران تھی، بار بار اس کے نزدیک جا کر پوچھتی رہی کہ اماں آپ کو کیا ہوا ہے، لیکن وہ سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگی۔ دوسری طرف چچی کی آنکھوں میں بھی نہ جانے کیوں مجھے غصہ نظر آ رہا تھا۔ پھر میں خالدہ سے ناشتہ لانے کو کہنے لگی اور خود آرام سے ناشتہ کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے ان کا رویہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سب مجھ سے بدل گئے ہوں۔ ناشتہ کر کے میں ٹہلنے کی غرض سے باغیچے میں آ گئی تھی، لیکن اچانک ہی میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلے تھے جب میں نے اس سفید رنگ کی بلی کو درخت کے پاس مردہ حالت میں پڑے دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو، وہ بالکل ہی مردہ ہو چکی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر تو میری روح بھی کپ کپا گئی۔ کل تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، میرے کمرے میں دودھ پینے بھی آئی تھی، لیکن آج صبح مردہ حالت میں اس باغیچے میں پڑی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد خالدہ میرے کمرے میں آئی، لیکن وہ کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، چھوٹی بی بی بڑی مشکل سے آپ کے پاس آئی ہوں، سائیں بی بی سے نظر بچا کر۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، کیا ہوا خالدہ، اتنی پریشان ہو؟ تم کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ بات ہی ایسی ہے، بس آپ کی جان کو خطرہ ہے یہی بتانے آئی ہوں۔ پیر بابا اور سائیں بی بی مل کر آپ کو مارنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو زہر دینا چاہتے تھے، لیکن اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں حیرت سے خالدہ کو دیکھ رہی تھی۔ میں کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ میرے بابا کے بھائی ہیں، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آخر کو میں ان کے بھائی کی بیٹی ہوں۔ تو خالدہ کہنے لگی، چھوٹی بی بی سب کے خون سفید ہو چکے ہیں
انہیں آپ پر شک ہے کہ آپ ان کی جائیداد پر قبضہ کرنے آئی ہیں، تبھی تو وہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات نے میرے اندر انگارے دوڑا دیے تھے۔ میں اس قدر آگ بگولا ہو کر پیر بابا کے پاس گئی اور کہنے لگی، اتنے دن سے آپ اچھا ہونے کا ڈھونگ کر رہے تھے، آپ میری جان لینا چاہتے ہیں، ایک ایسی لڑکی کی جان جو اپنے ماں باپ کو کھو چکی ہے، اور اسے اس حویلی میں آئے ہوئے بھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، آپ نے میرے ساتھ ایسا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ میں زور زور سے چلا رہی تھی، کیونکہ میں ایک نڈھر لڑکی تھی۔ میں نے باہر کے ملک میں تعلیم حاصل کی تھی، بغاوت میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ تبھی چچا دھیمی آواز میں غصے سے بھرے لہجے میں کہنے لگے، ابھی چلی جاؤ یہاں سے، میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، میں تم سے اندر آ کر بات کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے زبردستی اندر بھیج دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ اندر آئے تو چیختے چلاتے ملازموں سے کہنے لگے، اس گستاخ لڑکی کو تہہ خانے میں بند کر دو، وہیں پر بھوکی پیاسی تڑپ کر اپنی جان دے دے گی۔ یہ کیا سمجھتی ہے کہ یہ اب اپنے باپ کی جائیداد مجھ سے حاصل کرے گی؟ اس نے یہ سوچا بھی کیسے؟ میں اسے پائی بھی نہیں دوں گا۔ میں حیران تھی کہ میں ان سے کہنے لگی، چچا میں جائیداد کی خاطر اس حویلی میں نہیں آئی ہوں، میں صرف آپ لوگوں کی خاطر آئی ہوں۔ لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی سننے سے انکار کر دیا۔ ملازم مجھے گھسیٹتے ہوئے تہہ خانے میں لے کر جا رہے تھے، جبکہ میں تڑپ رہی تھی۔ کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ انہوں نے مجھے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ وہاں پر چھایا کالا اندھیرا اور خوفناک سناٹا میری جان نکال رہا تھا۔ میں اندھیرے میں بیٹھی سسک رہی تھی، نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ لیکن جیسے ہی احساس ہوا میں ان لوگوں سے بہت دور یہاں پر اکیلی ہوں، تو میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ تبھی اچانک مجھے دور ایک سفید روشنی چمکتی دکھائی دی۔ کوئی میرے علاوہ بھی یہاں پر موجود تھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس وہ دروازے کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی، گھبرا کر کہنے لگی، کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ کون ہے جو مجھے ڈرا رہا ہے؟ میں بھی اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنا چاہتی تھی۔ تبھی اچانک وہاں سے کوئی نکل کر میرے سامنے آیا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا، سفید کپڑوں سے جیسے روشنی پھوٹ رہی تھی، اور اس کے جسم سے بہت ہی شاندار خوشبو آ رہی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ مسکراتے ہوئے میرے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن تم ہو کون؟ میں ابھی بھی اس سے انجان تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک جن زادہ ہوں۔ یہ سن کر میں اچھل پڑی تھی۔ ایک دم سے ہی یہاں سے بھاگنے کو جی چاہا، لیکن بھاگنے کے سارے راستے مسدود ہو چکے تھے۔ تبھی وہ مجھے پکارتے ہوئے کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تکلیف پہنچانی ہوتی تو پیر بابا کے کہنے پر تمہیں پہلے ہی مار دیتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اب اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ تو وہ کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارے پیر بابا نے ہی مجھے تمہارے پیچھے لگایا تھا۔ دراصل میں ان کا موکل ہوں، میں ایک جنات ہوں، بہت خطرناک۔ ہم پیر بابا کا کام کرتے ہیں تو وہ بدلے میں ہمارے لیے عملیات کرتے ہیں، جس سے ہماری طاقتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس لڑکی کو اتنا ڈرانا کہ یہ خوف سے ہی مر جائے۔ لیکن جب میں تمہارے پاس آیا، میں نے تمہاری خوبصورتی دیکھی، تمہاری معصومیت دیکھی، تو مجھے تم پر ترس آیا۔ میں چاہتے ہوئے بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، بلکہ الٹا تمہاری مدد کرنے لگا، کیونکہ تم ایک معصوم اور مظلوم لڑکی تھی جس نے اپنے ماں باپ کھو دیے تھے۔ پھر اس رات میں نے تم پر اپنی موجودگی ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن تم بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور بار بار رو رہی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آئندہ تمہیں کبھی بھی ڈراؤں گا نہیں۔ لیکن اس دن جب پیر بابا اور اس کی بیوی تمہیں زہر دینے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی دودھ میں ملا کر، تو وہ دودھ میں نے ہی زمین پر گرا دیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے اس معصوم بلی نے وہ دودھ پی لیا اور وہ دوسرے دن ہی ہلاک ہو گئی تھی۔ اگر وہ دودھ تمہارے حلق میں جاتا تو بلی کی طرح تم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ میں حیرت سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سچ میں ہی ایک جنات ہے، اب مجھے یقین ہو گیا تھا۔ لیکن جو چچا نے میرے ساتھ کیا، یہ سب کیوں کیا؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تو انہیں کوئی تکلیف، کوئی اذیت نہیں دی تھی۔ کیا انہوں نے بابا کا بدلہ مجھ سے لیا ہے؟ میں روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بڑے مہربان لہجے میں کہنے لگا،
نہیں، وہ ایک لالچی انسان ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی وراثت میں کوئی دوسرا حصے دار بن کر نہ آئے۔ دراصل میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ تمہارے دادا جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے اپنی ساری جائیداد میں سے آدھی جائیداد تمہارے باپ کے اور آدھی اپنے چھوٹے بیٹے یعنی پیر بابا کے نام کر دی تھی، لیکن انہیں اپنے باپ کا یہ فیصلہ ذرا بھی پسند نہیں آیا اور ساری جائیداد پر خود اکیلے قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ لیکن جب وہ مر گئے تو انہیں اس بات کی بہت خوشی ہوئی، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ان کی بیٹی واپس بھی آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم واپس آئے تو انہیں ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ تم اپنی جائیداد لینے یہاں آئی ہو، اسی لیے وہ تمہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں تمہیں بچاتا رہا کیونکہ میں ایک نیک جنات ہوں۔ میں مظلوموں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اس کے پورے خاندان کا مقصد اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ ایک طرف تو گھر میں شہنائیاں بج رہی تھی، فروا کی شادی ہو رہی تھی، دوسری طرف میں تہہ خانے میں تڑپ رہی تھی۔ چچا نے اسی لیے مجھے تہہ خانے میں بند کیا تھا تاکہ شادی میں آئے ہوئے مہمان مجھے پہچان نہ لیں اور کہیں یہ تو مخدوم شاہ کی بیٹی ہے جو اتنے سال بعد واپس آ گئی ہے۔ اسی لیے انہوں نے سارے مہمانوں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے مجھے تہہ خانے میں بند کر دیا تھا۔ پھر میں اس جنات سے کہنے لگی، آخر تم واقعی طاقتور جنات ہو تو میری مدد کرو، مجھے کسی بھی طرح یہاں سے باہر نکالو۔ میں کبھی بھی حویلی واپس نہیں آؤں گی، میں کہیں بھی بھٹکتی پھروں گی، چاہے کسی یتیم خانے میں زندگی گزار لوں، لیکن اس حویلی میں نہیں رہوں گی۔ مجھے کسی جائیداد کا لالچ نہیں ہے۔ تبھی وہ جنات کہنے لگا، خود کو کبھی اکیلا نہ سمجھو لڑکی، میں تمہارے ساتھ ہوں اور اپنا حق چھوڑنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں خود کو مضبوط سمجھنا چاہیے۔ میں بے بسی سے کہنے لگی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، مجھے کسی جائیداد کا لالچ نہیں۔ کاش ایک بار چچا میرے دل کی بات جان لیتے تو مجھ پر ظلم نہ کرتے۔ میں تہہ خانے میں بیٹھی شادی کی شہنائیاں سن رہی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ عجیب چیخو پکار مچی تھی جیسے کوئی بڑا ہنگامہ ہو گیا ہو، لیکن اس تہہ خانے میں ایک سوراخ بھی نہیں تھا جہاں سے میں دیکھ سکتی کہ آخر کیا ہنگامہ ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے بہت سے لوگوں کے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس رات میں بڑی پریشان سی تہہ خانے میں بیٹھی تھی۔ صرف ایک خالدہ ہی تھی جو چپکے چپکے یہاں آتی اور مجھے کھانا وغیرہ دے کر چلی جاتی۔ پھر جب اس شام وہ مجھے کھانا دینے آئی تو کہنے لگی، سائیں بی بی سے چھپ کر آئی ہوں، آپ نہیں جانتی حویلی میں تو آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ دراصل فروا بی بی کسی نوجوان کو پسند کرتی تھی۔ شادی سے پہلے ہی اس نے فروا بی بی کو حاملہ کر دیا تھا اور وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن پیر بابا نے ان کی شادی کہیں اور طے کر دی۔ اب ان کی رخصتی ہونے والی تھی، اسی وجہ سے کہیں فروا بی بی کا راز سب کے سامنے نہ آ جائے۔ لیکن ان کے ہونے والے دلہا کو نکاح سے تھوڑی دیر پہلے ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ تمہاری بیوی حاملہ ہے، اگر یقین نہیں آتا تو کسی دائی سے چیک کروا لو۔ فروا بی بی کا ہونے والا شوہر شک میں مبتلا ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے اسی گاؤں کی دائی کو بلوایا اور دائی نے بتایا کہ یہ سچ میں ہی 2 ماہ کی حاملہ ہے۔ اسی لیے حویلی میں خوب ہنگامہ ہو رہا تھا، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ وقت پر معاملہ سلجھ گیا، لیکن فروا کی رخصتی نہیں ہوئی، وہ ابھی بھی یہیں پر ہے۔ پیر بابا کی پورے گاؤں میں بدنامی ہو چکی ہے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے انہیں کوئی بد دعا نہیں دی تھی، لیکن شاید اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ پھر خالدہ کہنے لگی، اب تو مجھے یقین ہے کہ معروف بی بی آپ کو بھی سائیں بی بی یہاں سے نکال دیں گی، کیونکہ ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے شاید انہیں اس کا احساس ہو جائے۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ ظالموں کو اپنے ظلم کا احساس ہو جائے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی۔ پھر خالدہ مجھے کھانا دے کر چلی گئی۔ اس رات وہ جنزاد میرے سامنے آیا، میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی تو وہ کہنے لگا، جانتی ہو کہ اس نوجوان کو وہ خط کس نے دیا تھا؟ وہ خط میں نے دیا تھا، کیونکہ میں اس حویلی کے وہ راز بھی جانتا ہوں جو شاید خود پیر بابا بھی نہ جانتا ہو، اور اس حویلی کے کاغذات کہاں رکھے ہیں اس کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہے۔ اگر تم کہتی ہو تو وہ کاغذات تمہیں لا کر دیتا ہوں۔ تو میں اداس لہجے میں کہنے لگی، مجھے دولت جائیداد کی کوئی پرواہ نہیں، میں تو صرف اپنی عزت کا تحفظ چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنوں کے درمیان جاؤں گی تو مجھے تحفظ مل جائے، میری عزت محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن میں کیا جانتی تھی
کہ یہاں پر تو میری جان ہی محفوظ نہیں۔ تو وہ جنات کہنے لگا کہ تم ایک معصوم اور مہربان لڑکی ہو، تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن اپنے کیے کا انہیں ضرور احساس ہوگا۔ اگر تم اس تہہ خانے سے باہر جانا چاہتی ہو تو میں ابھی بھی تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، پھر اس سے کہنے لگی کہ بس تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے باہر جانا چاہتی ہوں، لیکن میں کسی کو دکھائی نہ دوں تاکہ چچا کو پتہ نہ چلے کہ میں یہاں سے بھاگ گئی ہوں۔ پھر وہ مسکرا کر کہنے لگا، تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ میں اداس لہجے میں کہنے لگی کہ میں اس نہر کے کنارے جانا چاہتی ہوں، وہاں جا کر مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ اب اس نے مجھ پر ایسا عمل کیا کہ میں کسی کو بھی نظر نہیں آئی اور تہہ خانے سے باہر آ گئی۔ پھر وہ مجھے اسی نہر کے کنارے لے آیا۔ دور ایک درخت کے پاس کھڑا چمکتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ تم سچ میں ہی ایک مہربان جنات ہو، تم نے میری کتنی مدد کی۔ اگر چاہتے تو مجھے نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، کیونکہ مجھے جنات سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بچپن سے ہی اپنے بابا سے ان کی کہانیاں سنتی تھی، میرے ذہن میں ان کا بہت خوف سوار تھا۔ لیکن آج تمہیں دیکھ کر احساس ہوا کہ کچھ جنات نیک بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا، ایک خوبصورت لڑکی کے منہ سے اپنی تعریف سن رہا ہوں تو مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ سچ میں ہی میں اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا ہوں۔ پھر میں دیر تک نہر کنارے بیٹھ کر اپنا دل بہلاتی رہی۔ جیسے ہی صبح کا اجالا پھیلنے لگا تو میں واپس اسی تہہ خانے میں لوٹ آئی، لیکن میں حیران رہ گئی جب اگلے دن 2 ملازم آئے اور مجھے تہہ خانے سے نکال کر حویلی میں لے گئے۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی، لیکن میں نے پیر بابا کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ بستر کے مریض بن گئے تھے، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ ان پر فالج کا زبردست اٹیک ہوا ہے اور وہ بول بھی نہیں سکتے۔ وہ پیر بابا جو اپنی شخصیت کے نام سے مشہور تھے، جن کا پورے گاؤں میں ایک رعب، ایک دہشت تھی، آج بے بسی کی حالت میں بستر پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ پھر اچانک انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑ لیے تھے اور تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ میں ان سے کہنے لگی کہ چچا، میں کسی جائیداد کے لالچ میں نہیں آئی تھی، میں صرف اپنوں کی تلاش میں آئی تھی۔ وہ لڑکی جو اپنے خاندان کو ترسی ہوئی، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے بابا کے جانے کے بعد آپ ہی میرے باپ ہیں، آپ ہی باپ کے بعد میرے سر پر ہاتھ رکھیں گے، مجھے اپنے پن کا احساس دلائیں گے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آپ نے اپنے دل میں میرے لیے اتنی نفرت پال رکھی ہے۔ میں نے آج صاف صاف انہیں کھری کھری سنا دی تھی۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ تبھی مرتضیٰ کہنے لگا، ابو بہت تکلیف میں ہے، اس لیے تم انہیں معاف کر دو۔ میں مرتضیٰ سے کہنے لگی کہ میں نے کبھی بھی انہیں اپنے باپ سے کم نہیں سمجھا، میں انہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ میں تو خود خدا کی ایک گنہگار بندی ہوں۔ میری اعلیٰ ظرفی پر وہاں سب لوگ کھڑے ہو کر تعریف کرنے لگے۔ پھر چچی کہنے لگی، تم ایک بڑے دل کی لڑکی ہو ماروخ، ہم ہی شیطان صفت لوگ ہیں۔ جب اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوا تب احساس ہوا شاید کوئی کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ سب ہوتا ہے۔ چچی بھی شرمندہ تھی۔ پھر میں نے چچا کو معاف کر دیا۔ آخر کو میرا اتنا بڑا دل تھا۔ میں ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی، میں نے ایسے رویے زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ لیکن میں نے مرتضیٰ سے کہا کہ وہ شہر کے سب سے بڑے اور اچھے ڈاکٹر سے ان کا علاج کروائے تاکہ چچا پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائیں۔ وہ ایسے بستر پر پڑے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے، کیونکہ وہ اس حویلی کے مالک ہیں۔ وہ کسی مالک کی طرح شان سے چلتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ میں دن رات چچا کی خدمت کرنے لگی۔ حالانکہ فروا جو ایک ناجائز بچے کی ماں بننے والی تھی، وہ اب کمرے میں بند رہتی، کمرے سے باہر بھی نہ نکلتی، کیونکہ حویلی کے سارے ملازم اس راز کو جان گئے تھے جو پیر بابا اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکا، وہ بھلا میری کیا کرتا۔ یہ سوچ کر میں نے ساری پرانی باتیں بھلا ڈالی۔ سچ میں ہی انہوں نے مجھے تہہ خانے میں بند کرنا چاہا، لیکن آج ان کی اپنی بیٹی کمرے کی قید اور تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ چچا کی حالت ٹھیک ہونے لگی، لیکن ایک دن وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور بات چیت بھی کرنے لگے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہوں تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں بہت خوش تھی کہ اب ان کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ لیکن ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، میں وہ جائیداد کے کاغذات تمہیں دینا چاہتا ہوں جو تمہارے نام پر ہے۔ میں نے انہیں وہ سارے کاغذات واپس کر دیے اور میں کہنے لگی کہ مجھے کسی جائیداد کی ضرورت نہیں، بس آپ میرے سر پر ہاتھ رکھ دیں۔
کسی باپ کی طرح میرے لیے یہی بہت ہے۔ اب میں بہت خوش رہنے لگی، لیکن ایک دن رات کو میں سو رہی تھی جب مجھے کسی کی سفید پرچھائی دکھائی دی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن زادہ تھا۔ وہ میرے سامنے آیا تو میں بھی مسکرانے لگی۔ سچ میں جس طرح اس نے میری مدد کی تھی کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں کبھی کبھار تمہارے سامنے آ سکتا ہوں۔ میں نے اسے اجازت دے دی کیونکہ وہ بہت ہی نیک جنات تھا۔ پھر زندگی اسی طرح گزارنے لگی اور میں نے ماسٹرز بھی کر لیا تھا۔ فروا کی ایک دوسری جگہ شادی ہو گئی تھی۔ وہ تو ایک غریب گھر میں رخصت ہو کر گئی تھی، لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب پیر بابا نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے پہلے مجھ سے اجازت مانگی تھی کہ وہ مرتضیٰ کی شادی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی، مجھے کچھ عجیب بھی لگا۔ ہمیشہ میں نے مرتضیٰ کو اپنا بھائی سمجھا تھا، لیکن میں نے چچا سے کہہ دیا کہ جو انہیں مناسب لگے وہ کر دیں۔ پھر انہوں نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ مارخ میری بڑی بہو بنے گی۔ وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ پھر ایک بڑی تقریب میں میری اور مرتضیٰ کی منگنی ہو گئی۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ یہ میرے بڑے بھائی کی نشانی ہے جو اس دنیا میں نہیں، لیکن اس کے روپ میں اسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ چچا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میرے لیے یہی بہت تھا، لیکن میں حیران بھی ہوتی ہوں کہ زندگی کے یہ کٹھن دن میں نے کیسے گزارے تھے۔ جب اپنے ہی انسان کے دشمن ہو جائیں تو غیروں سے کیا گلہ کریں۔ جب مجھ پر یہ راز کھلا تھا کہ چچا مجھے زہر دے کر مارنا چاہتے ہیں تو میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے میں جیتے جی مر جاؤں۔ کاش وہ زہر خود ہی کھا کر میں مر جاتی، لیکن مجھے یہ پتہ نہ چلتا کہ میں خود میرے سگے چچا مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں، لیکن وہ معصوم بلی جس نے میری جگہ اپنی جان دی تھی، اگر وہ جنزاد مجھے اپنی حقیقت نہ بتاتا تو مجھے کبھی بھی یہ سچائی نہ پتہ چلتی۔ دوسری طرف وہ خالدہ بھی میری وفادار ملازمہ ثابت ہوئی جس نے میری بہت مدد کی تھی۔ سچ میں ہی آپ کے ارد گرد کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے بھی، کچھ ایسی بھی غیر فطری مخلوق ہوتی ہے جو چپکے چپکے آپ کی مدد کرتی ہے، جیسے وہ نیک جنات تھا۔ اس نے بھی صحیح وقت پر میری مدد کی تھی۔ سچ میں ہی اگر وہ مجھے کوئی نقصان پہنچاتا تو شاید خوف کے مارے میں مر ہی جاتی، لیکن اس نے ہر موڑ پر میری مدد کی تھی، چاہے پھر وہ اس کی حویلی کا کوئی کمرہ ہوتا یا پھر خوفناک تہہ خانہ۔ آج میں ان ساری باتوں کو بھول کر اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ جلد ہی میری اور مرتضیٰ کی شادی ہونے والی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں ایک بہت خوبصورت زندگی گزاروں گی، کیونکہ مرتضیٰ ایک نہایت اچھے انسان ہے۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسا نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل میرے بابا جیسا دکھتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔